السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے نواز شریف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور ایک مجرم کی کرپشن، چوری سب کچھ معاف کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس پر رؤف کلاسرا نے نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کی خوب کلاس لگا دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ عوام کا ووٹر کا ایک رائٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے چور قبول ہے، پھر کون ہے رؤف کلاسرا، تو کون میں خام؟ میرا نہیں خیال ہے، ڈونٹ اگری ود دس، یہ assumption جو ہے یہ تو پھر ہر کسی قاتل کو بھی جو اور باقی کرمنلز ہیں جو اتنے لوگ بھی ہیں، پھر لوگ اگر ان کے ساتھ 500,000 مل گئے ہیں تو ان کو کلین چیٹ دے دیجیے۔ میرا نہیں خیال ہے، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں، ہماری زندگی موت کے فیصلے کریں اور ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور ہمارے اوپر ہمارے ٹیکسز پہ، ہمارے پیسے پہ، تو اس کو مجھ سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی میری طرح ہی ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے، پھر وہ میرے اوپر آ کے تخت پہ کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کہہ دینا کہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے تو اس کو کلین چیٹ اس کو مل جائے گی۔ بہت سارے لیڈرز جو ہیں، I agree with you on this۔ یہ بہت سارے کرپشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک آدمی چور ہے، کیا آپ اس کو اپنی کمپنی میں رکھیں گے؟ یس، کیا اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ایبسولوٹلی۔ کیا سپریم کورٹ اس کو اپنے جج کے طور پر ہائر کرے گی؟ کیا کوئی اور ادارہ اس کو اپنے پاس رکھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ اب شک ہے کہ ایک آدمی اگر فائنینشلی کرپٹ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ بلی نو نہیں بٹھایا جا۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، تھوڑی سی مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں خیر ہے جی، ان کو اگر 10,000 بندہ کہہ دے گا نہیں جس نے اگر کرپشن کی بھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ الزام تھا یا سزا ہوگی، چلیں کوئی نہیں، 10 سال 5 سال اس نے بھوگے دلے، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے بل کلنٹن والا جو کیس تھا، مونیکا لیوینسکی کا، وہ کیا کیس تھا؟ جھوٹ بولنے کا مطلب آپ ذرا ان کے سٹینڈرڈز تو دیکھیں، ہمارے بھی دیکھیں، ہم تو کرپشن پہ چلو اٹس اے مور ایک طرح کا ہمارے نزدیک تو زیادہ سیریس، جھوٹ بولنا تو ہمارا تو بات غلط آپ بھی بولتے ہیں۔ اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا، اتنا اور کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں کہ اخلاقیات اس ملک کا مسئلہ، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب کرپشن آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کرپشن لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کرپشن پہ بنیادوں پہ اگر ہوتا تو یہ موجودہ لیڈرشپ یہاں الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے، آپ کا خیال ہے؟ جن نے کروڑوں قرضے معاف کرا ہے، جن پہ سکینڈلز ہیں، سٹوریز ہیں، مانا ہوا ہے۔ بلکہ یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو ان کا مشہور زمانہ ہے، انہوں نے کہا جی میرے پیسے ہیں، میرے پاس کہاں سے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ تمہیں اس سے جب ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ کہنے والا یہ کہہ رہے جی میرے پاس جو جائیداد ہے، پیسے، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور لوگوں کا، اور اس کے بعد وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، ادھر بیٹھے تمام شرکائے محفل نے تالیاں بجائی۔ سو اس ملک کے مسئلے نہ موریلٹی ہے، یہ پنجاب ہاؤس کا واقعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس جو تھا اس پہ، اگر نواز شریف صاحب کا میرے نزدیک اگر پوچھے نا سر، کرپشن تو یہاں پہ نارمل سی چیز ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل تھا کہ کسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے کسی اور ملک میں وہ نوکری کرتا ہے، اس کے پاس اقامہ ہے، اس سے کوئی بڑی چیز کوئی ہو سکتی ہے کسی ملک کے لیے، کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی اور کمپنی میں بیرون ملک کام کر رہے ہیں، ملک کے وزیر اعظم میں، ہمیں نہیں لگتا ہوگا، دیٹس انادر تھنگ نمبر 1۔ اور دبئی میں نے جو ایک اقامہ ہو گیا، ایک تھا جو دبئی میں انہوں نے بنائی ہوئی تھی کمپنی، اس کا بزنس تھا نا، بزنس ہو رہا تھا نا، کوئی وہ چیزیں نہیں تھی، اور آپ اس میں باقاعدہ اس میں شیئر ہولڈر یا کمپنی کے چیف ہیں یا جی ایم وغیرہ۔ نمبر 1۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی آئی تھی نا ججمنٹ، مائنارٹی آئی تھی جس میں اس وقت جے آئی ٹی بنی تھی، ساری جے آئی ٹی والی نے کہہ دیا تھا، آپ اس میں جسٹس، اس میں کھوسا صاحب اور اس سے گلزار صاحب جو بعد میں چیف جسٹس بنے، انہوں نے کرپشن کیسز پہ ان کو اپنا فیصلہ دیا تھا، مائنارٹی میں تھا لیکن کرپشن پہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جسٹیفائی نہیں کر سکے اپنے لڑنے پارٹ، ایک ہی بات ہوگی نا، تو وہی تو الزامات تھے کہ آپ کو پاس یہ کہاں سے اسی الزام پہ سزا دی جو اچھا اگلا اس پہ تیسرا نمبر اس میں میاں صاحب پہ، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے 3 سٹانسز لیے تھے اس مسئلے پہ۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر اٹھا کے دیکھنے کچھ اور کہا، انہوں نے قوم سے تقریر کی کچھ اور بات کی، سپریم کورٹ میں ریٹن جو دیا کچھ اور دیا۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایک ایشو پہ 3 سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تینوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اینڈ اٹ انوالوز، اس میں کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں، ملٹی ملین ڈالرز کی آپ کی ڈیلنگ ویلنگ پراپرٹیز کے پرابلم ہیں، آپ اس پہ 3 ورژن دے رہے ہیں پوری قوم کے سامنے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کوئی غلط کیا ہی نہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ سو میرا خیال ہے دیئر ور میسو، اس میں ایویڈنسز بھی تھے۔ اس وقت میں آپ کو کم از کم 8 بیان دکھا سکتا ہوں جس میں 4 یہ کہیں گے کہ یہ پراپرٹیز 2006 میں خریدی گئی اور 4 یہ کہیں گے یہ 1993 میں خریدی گئی۔ اگر 93 میں مان لوں تو 1999 میں کیا حسن نواز نے جھوٹ بولا تھا کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں؟ اگر میں یہ دونوں بیان مان لوں تو کیا 2011 میں مریم نواز نے جب کہا تھا کہ میری پاکستان سے باہر، تو کیا ابھی 84 کروڑ نکل رہی ہے، کوئی پاکستان میں جائیداد نہیں ہے؟ صرف یہاں تک نہیں، انہوں نے کہا میری والدہ اور بہن بھائیوں کی جائیدادیں یہ کہاں سے لے آئے، یعنی اس نے کہا ہمارے کسی کی جائیداد نہیں۔ تو سلیمان شہباز سے حامد میر صاحب نے بڑا کلیئر سوال پوچھا، مے فیئر اپارٹمنٹس کا، انہوں نے کہا کون سے اپارٹمنٹس؟ پہلے لائیں، دکھائیں، ثابت کریں، یعنی ثابت کرو، پھر جواب۔ جاوید چوہی صاحب کو کہا الحمدللہ جی ہمارے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ انہیں پتا تھا کہ لیکس آنے والی ہیں۔ اور چلیں ڈسٹنکشن کر لیں، یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گوشوارے یا اور کوئی چیز رہ جاتی
جی ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے نہیں رہ جاتی. یعنی آپ نے کی رہ گئی تھی 1 ارب آپ نے ڈکلیئر کر دیا, 5 کروڑ ڈکلیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جس نے ارب کر دیا, لیکن یہاں پر اس چیز پر بھی اس کو نائل کر دیا جاتا ہے, وچ از فیئر کہ یار سارا کچھ کریں. یہ دونوں فرق میرا خیال ہے میں کروں گا. یہ کمیشن ہے, چلے 4-5 سال کے بعد غلطی اگر ہو بھی گئی اور عدالت کر بھی دے. ناظرین, رؤف کلاسرا نے کتنی زبردست بات کی کہ ایک انسان جو دوسرے ملک میں جا کر ملازمت اور نوکری کرتا پھرتا ہے, اقامہ لیتا ہے, اس ملک کی سب سے بڑی توہین تو یہی ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر ملازمت کرنے والے انسان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی کہ وہ انسان جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, نواز شریف کی کوئی ایک زبان ہی نہیں. منافقت کرتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں قطری شہزادوں کی طرف سے یہ سب کچھ گفٹ میں ملا ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے ہی امیر تھے. ان کا بیان عوام میں کچھ اور ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں کچھ اور ہوتا ہے, اور عدالت میں یہ کچھ اور ہی طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں. اور جب ان کی زبان ہی ایک نہیں تو عوام کیسے ان پر یقین کر سکتی ہے؟ وہ انسان جس کی کرپشن ثابت ہو چکی ہو, جس کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ انسان کرپٹ ترین سیاستدان ہے, لیکن پھر بھی اس کو اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ عوام کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی نہیں ہوگی کہ عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کر کے ایک ایسے انسان کو ان کی من مرضی کے بغیر اس ملک پر مسلط کر دیا جائے جنہیں عوام پسند نہیں کرتی؟ جو ملک و قوم کا پیسہ لوٹ کر اپنے خاندان کی جیبیں بھرتا ہو, آج نواز شریف کا پورا خاندان لندن میں عیاشی کر رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس عوام کے پاس آج 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی میسر نہیں. طاقتور لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ عوام آج کس حال میں پہنچ چکی ہے. آج وہ پھر بھی نااہل اور ایک مجرم انسان کو دوبارہ سے اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, کاشف علی عباسی نے کیا خوب کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بلے کو دودھ کی چوکیداری پر رکھ لیا جائے. یعنی نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بینک کی رکھوالی پر جس چوکیدار کو رکھا جائے وہ چوکیدار ہی کرپٹ اور چور ہو, اور وہ بینک کو ہی لوٹ کر کھا جائے. نواز شریف کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.